علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ صدر علی وقار، مہمانان لائق صد افتخار اور اس بزم علم و ادب کے زندہ ضمیر و بادشاہ اور سامعین کرام، جو موضوع اس بزم میں زینت لب بنانے کو ملا ہے وہ ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ارباب مدانش اگر فکر و تخیل کو زمینی بندشوں اور اراضی آرائشوں کی قید سے آزاد کر کے الفاظ کے سمندر کی تہوں میں اتر کر دیکھا جائے تو علامہ اقبال کا یہ شعر فقط ایک مصرع نہیں ہے بلکہ افکار و نظریات کا وسیع و عریض جہاں ہے، جو امت مسلمہ کے ہر زندہ ضمیر کے دل میں امید کی جوت جلا رہا اور اسے محدودیت کی بیڑیوں کو توڑ کر آفاقیت اور عالمگیریت کی تسخیر کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ شعر ہر قاری کے دل پر دستک دے رہا ہے اور ہر سامع کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ذرا اس جہان فانی کی وسعتوں پر غور کر، ذرا مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ جو تجھے روشنیوں اور حرارت سے نوازتا ہے، ذرا آسمان بصیر کی طرف نگاہ تفکر دوڑا جو تیرے لیے خوبصورت چھت کا کام دیتا ہے، ذرا زمین کی لمبائیوں کی طرف نظر عبرت سے دیکھ جس میں تیرے فوائد کے لیے قدم قدم پر الہی کی نعمتیں بکھری پڑی ہیں۔ یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر، یہ اٹکیلیاں کرتی موجیں، یہ آنکھوں کو خیرہ کرتے اشجار، یہ پھولوں کی مہک، یہ کوئل کی چہک، یہ غنچوں کی لہر، یہ پانی کی روانی، یہ نجوم کی ذوفشانی، یہ سب تیرے لیے مسخر ہے۔ خالق کائنات نے اسے تیرے لیے وجود بخشا ہے۔ ارض و سما کا مالک اعلان کرتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، اور کبھی جو ارشاد فرماتا ہے وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، کبھی ایک دوسرے پیرائے میں آگاہ کرتا ہے وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار، اور کبھی اس انسان ناتواں پہ اس انداز میں اس پہ اپنے انعامات کا اظہار فرماتا ہے هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ جب اس آدم خاکی کے لیے اتنے بے حد و حساب انعامات کو علامہ اقبال جیسا بادشاہ اور شاعر نگاہ عبرت اور موعظت سے دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گٹائیں، یہ کند افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، کی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ صدر علی وقار، یہ جہاں انسان کے لیے ہے، انسان کی راحتوں اور مسرتوں کے لیے ہے، اس کی شادمانیوں اور دل ربائیوں کے لیے ہے، ہر چیز خدمت انسان قدم بڑھ رہی ہے، مگر انسان اس جہاں کی رعنائیوں اور دل ربائیوں میں کھونے کے لیے نہیں ہے، انسان ارض فانی کی چکا چوند کو متاع حیات سمجھنے کے لیے نہیں ہے، انسان دنیا اس پانی کے بلبلے کسی حیثیت رکھنے والی اس دنیا کی دلکشیوں میں مسرور ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جہاں انسان کے لیے ہے مگر انسان اللہ کی بندگی کے لیے ہے، یہ جہاں انسان کے لیے ہے مگر انسان خالق کائنات کے آگے جبین نیاز جھکانے کے لیے ہے، یہ جہاں انسان کے لیے ہے مگر انسان دنیا سے کٹ کر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے نغمے گانے کے لیے ہے، یہ جہاں انسان کے لیے ہے مگر انسان احکام الہی بجا لانے کے لیے ہے، یہ جہاں انسان کے لیے ہے مگر انسان تعلیمات ربانی پر عمل پیرا ہو کر جنت کو اپنا مقام بنانے کے لیے ہے۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سامعین مکرم، افسوس کہ آج مسلمان اپنے مقصد حیات سے جی چرا کر در بدر پہ جبین نیاز جھکائے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے دل لگائے ہوئے ہیں، ہر آستانے پہ دامن پھیلائے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ دکھائی دے رہی ہے، دنیاوی آسائشیں میسر ہیں
مگر قلبی سکون کوسوں دور ہے، مال و متاع کی لیل پیل ہے، مگر روح ہے کہ تسکین و طمانینت کی پیاسی، سہولیات کا بحر بے کرا ہے، مگر انسان ہے کہ سو اطمینان کا متلاشی۔ آج انسان کی سر بلندی اسی میں ہے کہ وہ پست ہمتی کا غبار اپنے دامن سے جھاڑ کر اولو العزمی کی چادر اوڑھ لے، اس سے یہ جہان فانی بھی مسرتوں کا گہوارہ بن جائے گا، اور انسان بدنی کی الہی کی بدولت آخرت کے دائمی فوائد سے بھی محظوظ ہوتا رہے گا۔